جی السلام علیکم. آپ کا میزبان فرید احمد نئی خبر کے ساتھ آج ایڈوکیٹ رائے عبداللہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اور ایک ثانیہ کل ہوا تھا ثانیہ جیلم سے زینب خاتون جو کہ کل پریس کلب میں جنہوں نے اپنی پریس میٹنگ کی تھی ان کے ساتھ ان کے لائر بھی تھے. ایک اس سے پہلے واقعہ ہوا جیسا کہ میں نے اس بات سے پہلے بھی کہا کیا ثانیہ موٹر وے. کچھ کیسز آج کل اسی نوعیت پہ چلتے آ رہے ہیں اور ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. شاید یہ چیزیں سوشل میڈیا سے جو ہیں وہ زیادہ اجاگر ہو رہی ہیں, اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. آیا سب سے پہلے تو میں یہی اپنے محسن سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو کل والا واقعہ ہے اس کی مجھے تھوڑی سی پوری ڈیٹیل دیجئے, کیا معاملات ہے کیا نہیں, کیونکہ پریس کلب میں ہو سکتا ہے وہ باتیں نہ نومینیٹ ہوئی ہوں جو مجھے آج یہاں پر بیٹھ کے ان سے پتہ چلیں. دوسرا ان کا جو اس سارے حوالے سے مجھے گاہ کرتے ہیں رائے عبداللہ بھائی. میں رائے عبداللہ بھائی سے کہتا ہوں کہ مجھے پلیز ان کوسچنس کا آنسر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرید بھائی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے اس قابل سمجھا کہ میرے اس پہ ویوز لے سکیں. فرید بھائی ایسے معاملہ ہے کہ کل کیونکہ ہماری پریس کانفرنس تھی اور زینب خاتون کے حوالے سے ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس ہم نے کل کی. اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ سٹوری ہے وہ یہ ہے سمپلی کہ بیسیکلی زینب خاتون جو سی ہیں یہ پاکستانی برٹش نیشنل ہیں. پاکستان میں وہ خاتون شادی کرتی ہیں, وہ سیکنڈ میرج ہے ان کی جو کو وائف ہیں ان کے ہسبینڈ کی جو پہلی بیوی ہیں وہ ان پہ بیسیکلی حملہ آور ہوتی ہیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ. ایشو جو ہمیں سب سے بڑا آیا کہ ہمارے ہاں اس طرح کے درجنوں واقعات ڈیلی بیسس پہ ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے, ڈیلی بیسس پہ ریکارڈ بھی ہوتے ہیں, لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد اور کارروائی نہیں ہوتی. مسئلہ ہمارے ہاں پھر وہی ہے کہ ہم اگر جنرل پبلک کو بھی پروٹیکشن نہیں دے سکتے, لیکن اوورسیز کے حوالے سے ہماری پالیسیز میں بہت زیادہ اس کو ایمفسس بھی کیا جاتا ہے, اس پہ زور بھی دیا جاتا ہے. ہمارے پرائم منسٹر سے لے کے ہمارے منسٹرز جون سے ہیں زلفی بخاری صاحب جو اوورسیز کے ہیں ان سب سے لے کے ہر بندہ جون سا ہے وہ اس حوالے سے بہت اس میں اپنی رائے وہ دیتا ہے اور بڑا اس میں پوزیسونیس شو کرتے ہیں. لیکن میرا سٹانس پھر وہی ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کو ان کو ہم دیکھتے ہوئے بھی اگر تمام محرکات پھر دوبارہ ہونے ہیں اور ہمیں پروٹیکشن نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. پریکٹیکل ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. ہاں باتوں کی حد تک سارے معاملات ہوتے ہیں. ایون کہ ہم نے کل ابھی پریس کانفرنس کی ہے, پریس کانفرنس کرنے کے باوجود سٹل اب تک آج کا پورا دن ختم ہو چکا ہے, لیکن کسی قسم کا حکام بالا کی طرف سے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والی ایجنسیز کی طرف سے کوئی کسی قسم کا ہمیں پازیٹیو جو سا ہے رسپانس وہ نہیں آیا. جی فرید بھائی جس طرح آپ نے ابھی بات کی, آپ نے فرمایا کہ اس واقعے کو جو زینب والا انسیڈنٹ ہے ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اس انسیڈنٹ کے ساتھ جو موٹر وے پہ ہوا. بیسیکلی دونوں واقعات میں خاتون ہی ڈیمیج ہوئی ہیں, دونوں واقعات میں ایک عورت ہی بے بس نظر آئی ہے. ہمارے ہاں پھر دوبارہ وہی بات ہے کہ اس طرح کے واقعات بے تحاشا ریکارڈ ہوتے ہیں, بے تحاشا نہیں ہوتے, ان کے ہمارا نالج نہیں آتا. اب تو میڈیا آ گیا, سوشل میڈیا آ گیا, چیزیں منظر عام پہ آ جاتی ہیں, ادروائز پہلے یہ بھی نہیں تھا. اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایجنسیز ایک واقعہ بہت بڑا واقعہ کنڈکٹ ہوتا ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات تھے وہ ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, ایک دو ملزم جو سے پکڑے جا چکے ہیں, معاملہ ان پروسیس ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ موٹر وے پولیس جو سی ہے وہ ڈال رہی ہے آپ کی پنجاب پولیس پہ, پنجاب پولیس ڈال رہی ہے موٹر وے پولیس پہ. اداروں کا فیلئر بہت زیادہ آپ کو نظر آتا ہے. ادارے اتنے ناکام ہو چکے ہیں کہ آپ کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی افیکٹونیس نظر نہیں آ رہی, ان کی ایکٹیونیس نظر نہیں آ رہی. کہ ایک واقعہ ہو رہا ہے آپ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ اگر یہ پلی دیتے ہیں کہ جی یہ واقعہ ہو گیا, ان کو خاتون کو جی ٹی روڈ سے جانا چاہیے تھا. بھائی ریاست مدینہ کا میرا کویشچن مائی اسٹیٹ وہ یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا آپ کنسیپٹ لے کے آتے ہیں, آپ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں, آپ کہتے ہیں جی کہ ہم اس طرح کا قانون لے کے آئیں گے, یہ لا اینڈ آرڈر اپنا انفورس کر دیں گے. اس میں رزلٹ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں. ڈپارٹمنٹس کا کسی قسم کا کوئی اپنی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں فرید بھائی کہ اگر کرکلا کو یہی کیس جو سا ایک آئیو جو سا ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے, ٹھیک ہو گیا, اب وہی چیز جو ڈاکومنٹری پروف ہے وہ آپ کی کورٹ میں آ جانا ہے. ہم یہ ہمارے ہاں بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم ہر چیز جو سی وہ کورٹس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی کورٹس نے اپنا کام نہیں کیا, کورٹس نے بندوں کو ایکویٹل کر دیا, آج وہ جناب وہ ان کی بیل ہو گئی ہے. لیکن مسئلہ اس کے پیچھے کہ اس کے پیچھے بھی انتظامیہ ہے, اس کے پیچھے بھی سارے وہ ادارے ہیں جن کا فیلئر ہے. جو اداروں کی رپورٹ آئے گی, جو معاملہ سلسلہ وہ بتائیں گے, اس کے اکارڈنگلی ہی عدلیہ نے اس پہ کام کرنا ہے. عدلیہ کو تو اس کے بارے میں کوئی جو ریٹن پروف آ گیا ہے یا ایویڈنس آ گیا ہے عدلیہ نے اس کے اکارڈنگلی فیصلہ دینا ہے. سو دی جوڈیشری از باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. وہ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ ان کے پاس خود جا کے تو انویسٹیگیٹ کرنا نہیں ہے.
تو اس میں یہ بہت بڑا فیلئر ہے کہ آپ تمام چیزوں کو دیکھیں. اسٹیٹ کا کام ہے ذمہ داری کا, اور اسٹیٹ کا کام ہے آپ کو تحفظ فراہم کرنا. اسٹیٹ کدھر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اسٹیٹ کہیں کھڑی نظر نہیں آ رہی اس پورے واقعے میں. پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ اس کو اس واقعے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو سیم کانسیکوینسز آر دیئر. آیا کون سا ایسا لا پاس ہونا چاہیے یا کون سے ایسے معاملات ہیں کہ کسی کی بیٹی, کسی کی ماں, کسی کی بہن آئندہ آنے والی ایسی حرکات اور زیادتیوں سے بچ سکے؟ جی فرید بھائی, اس میں عرض کروں گا کہ دیکھیں, لا از دیئر, قانون موجود ہے, لیجسلیشن ہو چکی ہے, آپ کے پاس ایچ اینڈ ایوری تھنگ موجود ہے. معاملہ پھر ہمارا وہیں پہ آتا ہے جہاں پہ ہمارا ایشو بنتا ہے, وہ امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے. جب ادارے امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے, جب تک ادارے اپنی ذمہ داریوں سے کو نبھائیں گے نہیں, اس سے بھاگیں گے, اس وقت تک آپ کے ملک میں یہی نظام رہے گا. اس طرح کے ہزاروں واقعات پہلے ہوئے, اس طرح کے ہزاروں واقعات ہوتے رہے ہیں, ہو رہے ہیں, اور آئندہ بھی فیوچر میں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے ادارے اس چیز کو, اس معاملے کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے, اپنی ذمہ داریوں کو پراپر طریقے سے سبکدوش نہیں ہو پا رہے اس سے. کہ معاملہ پھر وہ یہ کہ لا تو وہاں پہ اویلیبل ہے, لا آپ کو سارا گائیڈ کر رہا ہے, آپ کو ہر چیز بتا رہا ہے, آپ کی پنشمنٹس لکھی ہوئی ہیں, آپ کی ہر چیز, لیکن پھر اتنے زیادہ لیکوناز ہیں, اتنے زیادہ فلاز ہیں, اتنے زیادہ لوپ ہولز ہیں ان کے اندر کہ آپ پھر دوبارہ مجرموں کو پکڑتے ہیں, پہلے وہ پکڑے نہیں جاتے, انویسٹیگیشن پراپر نہیں ہوتی, اگر ہوتی ہے بندے پکڑے جاتے ہیں, لیک آف ایویڈنس کی بیس پہ آپ کے مجرم چھوٹ جاتے ہیں, ایکویٹل ہو جاتی ہے, پھر وہی جا کے دوبارہ پھر وہی وارداتیں کرتے ہیں. تو مسئلہ پھر وہی ہے کہ امپلیمنٹیشن کے اوپر بات ہے کہ جب تک آپ اپنی امپلیمنٹیشن کا نظام درست نہیں کرتے, اس کے اندر لیکوناز اور فلاز کو ختم نہیں کرتے, اس کو مضبوط نہیں کرتے, اسٹرینتھن نہیں کرتے, اسٹرانگ نہیں کرتے, اس وقت تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے. اس کو روکنے کا سبب اب صرف ایک یہی ہے کہ آپ اپنی امپلیمنٹیشن کو اسٹرانگ کریں, اداروں کو مضبوط ہونا پڑے گا اور اپنی ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا. ادارے کون مضبوط کر سکتا ہے؟ سر, ادارے مضبوط کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ کا کام ہے مشینری کو صحیح طرح سے لے کے چلنا, چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھنا. جہاں پہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی ادارے کام پراپر نہیں کر رہے, وہاں پہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان سے کام لیا جائے. وہ سختی کرنا, وہ اسٹرکٹنس کرنا, ان سے کام لینا, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ آتی ہی اداروں کو چلانے کے لیے, جب تک ادارے نہیں چلیں گے تو وہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے جی اس پارٹ پہ. تو یہ جو گورنمنٹ تھی وہ کہتی تھی ریاست مدینہ, تو ناؤز باللہ وہ کون سی ایسی ریاست مدینہ ہے جہاں پہ بہنوں کی, بیٹیوں کی عزت لوٹی جاتی ہے, جن کو اچھالا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, میں تو سمجھ رہا ہوں اور میں یہ چیزیں دیکھ بھی رہا ہوں کہ عزت کسی بھی, آپ کیا, میں کیا, باقی میرے دوست جو بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں, ان کی بہنوں کی اور ماؤں کی, بیٹیوں کی عزت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی کسی بھی وقت کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. کیا کریں گے؟ کیس کریں گے, پولیس کے پاس بھاگیں گے, پولیس آگے بھیجے گی, انویسٹیگیشن ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. کتنی دیر تک اس طرح عزتوں کو اچھالا جائے گا, وہ بھی فیمیلز کو لے کے؟ جی بالکل فرید بھائی, آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. مسئلہ پھر وہی ہے, ہم پھر وہی بات کریں گے. دیکھیے, ہم یورپ کی مثال دیتے ہیں, ہم امریکہ کی مثال دیتے ہیں, ہم برٹش کی, انگلینڈ کی مثال دیتے ہیں. وہاں پہ بھی سیم لاز ہیں, وہی کانسٹیٹیوشن ہے, وہی قانون ہے. آپ ابھی کبھی اس کا موازنہ کر کے دیکھیں, ان کا کمپیریزن کریں, آپ کو سیم وہی چیزیں نظر آئیں گی. عمر لاز جو ہمارے تھے وہ ابھی تک وہاں پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, وہاں پہ موجود ہیں, اس کے اکارڈنگلی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, پورا عمل درآمد کیا جاتا ہے. مسئلہ وہی ہے کہ آپ کا لا تو موجود ہے, آپ کی ہر چیز ان ریٹرن آپ کے پاس موجود ہے, آپ کی گائیڈنس, آپ کی اسسٹنس, ہر چیز وہاں پہ موجود ہے, لیکن پھر مسئلہ آتا ہے امپلیمنٹیشن کا. امپلیمنٹیشن کرانی ہے, کام ہے گورنمنٹ کا, گورنمنٹ نے کروانی ہے. گورنمنٹ نے اس پہ چاہے سختی کرنی پڑے, اداروں کو ٹھیک کرنا پڑے. ایک ادارے کا سربراہ ٹھیک نہیں آتا, آپ دوسرا لگاتے ہیں, تیسرا لگاتے ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کرنا. یہ A to Z ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی اس طرح بگاڑ کا شکار ہو چکی ہے کہ نیچے سے لے کے اوپر تک آدھے کا آدھا سارا خراب ہو چکا ہے. تو اس میں آپ کو یو نیڈ ٹو پٹ یور ایفرٹس ان اے پراپر وے. آپ کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, بہت زیادہ انٹینشنلی آپ کو چیزوں کو ڈیپلی دیکھنا پڑے گا, اور پھر جا کے اس کی کریکشن کر کے ہی آپ کو اس کے ریزلٹس اور فروٹس نظر آئیں گے. ادروائز اس کے ثمرات سے ہم سب محروم ہیں. جی عبداللہ بھائی, مجھے ایک بات بتائیے گا, ابھی آپ نے کہا کہ باہر کے ممالک میں بھی لاز یہی ہیں, ہر چیز ایسی ہی ہے, ان کو اسی طرح سے مینٹین کر کے جس طرح یہاں پہ لاز چل رہے ہیں وہاں پہ بھی ویسے ہی چلتے ہیں. جی. پر میں ایک بات سمجھتا ہوں, میری بات سے ایگری کیجیے گا, ان لوگوں نے, ان انگریزوں نے انسان کے ذہن میں سے, ایک مرد کے ذہن میں سے ہوس کو ختم کر دیا. ہمارے یہاں پہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے وہ ہوس؟ جی دیکھیے فرید بھائی, آپ نے بڑا ایک ٹرکی کویشچن کیا ہے. ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ایک بات ہے جو میرے دل کی ہے, اکثر میں دوستوں کے سامنے بھی اکثر رکھ دیتا ہوں اس بات کو, کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا جی, اس وقت ایک بڑا منافقانہ ایک طرز عمل کا اختیار کیا ہوا ہے. ہم نا یورپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور یورپین جو کلچر ہے اس کو ہمیں اڈاپٹ نہیں کر پا رہے, لیکن ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک ہمارا دینی کلچر ہے, ایک ریلیجس ہمارا ایک کلچر ہے جس کو ہم اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہیں. وہ آلریڈی موجود ہے, اس کو ہم اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ہم دونوں چیزوں کے درمیان اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں آج تک یہی نہیں کلیئر ہو پایا کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے.
اگر ہم دینی ریلیجس ویلیوز کی طرف جاتے ہیں، ہمارے ہاں ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے اس کلچر سے، سوسائٹی سے ریلیجس کلچر، آپ کا ریلیجس ویلیوز اور جو سی آپ کی ایتھیکل ویلیوز تھی، دونوں ڈیمالش ہو چکی ہیں. جب کسی سوسائٹی سے، کسی معاشرے سے دونوں چیزیں ڈیمالش ہو جائیں، وہ معاشرہ انحطاط کا شکار ہوتا ہی ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا رستہ، کوئی ایسا وے آؤٹ نہیں ہے کہ آپ اس میں سے باہر نکل سکیں. یورپ جو آج ان تمام چیزوں سے تنگ ہونے کی بنا پہ، ان کے فیملی سٹرکچر آپ دیکھ لیں بڑی بری طرح تباہ ہیں. ان کے آپ دوسرے معاملات دیکھ لیں، اس میں بڑی بری طرح دے آر الون. لیکن ہمارے پاس وہ تمام چیزیں تھیں، ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن تھا فیملی کا، پیرنٹس کا، بہن بھائیوں کا، ہمارے معاشرے کا، میاں بیوی کا، وہ تمام سٹرکچر ایک آپ کے پاس بہت اچھا مضبوط ہے. لیکن وہ بھی ڈے بائی ڈے اس میں بھی آپ دیکھ لیں انحطاط کا شکار ہے، اس میں کمیاں آ رہی ہیں، اس میں کمزوریاں آ رہی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو بھی بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. بات پھر وہی ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ دنیاوی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ دینی ایجوکیشن بچوں کو نہیں دیں گے پراپر، اس وقت تک نہ وہ معاشرے کا اچھا حصہ کردار ادا کر سکیں گے، نہ اچھا اس کا فرد بن سکیں گے، نہ ان کے اندر کا جو اچھا انسان ہے وہ باہر نظر آ سکے گا. تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم دینی ایجوکیشن کے ساتھ دنیاوی ایجوکیشن ان کو پیرالل لے کے چلیں، ان کو برابر مساوی طور پہ لے کے چلیں. تو پھر جو ہماری ایک آئندہ نسل انشاءاللہ کریٹ ہوگی اللہ پاک کے فضل و کرم سے، وہ بہتر ہوگی، ہمیں بہتر وہ چیزیں اس میں نظر آئیں گی. ادروائز اگر ہم اس وقت ہماری مثال ہے نہ آگے کے نہ پیچھے کے، درمیان میں ہم جو سا رکے ہوئے ہیں. جی تو دوسرا فرید بھائی یہ ہے کہ دیکھیے عمر لاز ابھی تک کیونکہ انفورسیبل ہیں یورپ کے اندر بھی، ہمارے ہاں صرف وہی معاملہ ہے کہ ہم ان لاز کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کر پا رہے ہیں. امپلیمنٹیشن جس دن آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی، آپ کو اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے، نظر آئیں گے. جی ناظرین، آج کے میرے مہمان رائے عبداللہ بھائی، جن کے ساتھ میری کافی لمبی گفتگو ہوئی. کچھ باتیں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی دین پر بات کی. ہم دین کے مسلمان ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. ہمارے اندر جو ہے وہ ابھی تک ایسے کوئی اعمال نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکیں. ہمیں اپنے ڈسپلن کو ٹھیک کرنا ہوگا، ڈسپلن میں بیٹھے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. اگر ہم 22 کروڑ عوام کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہم 22 کروڑ عوام کو نہیں دیکھے، ہم وہ 400 سے 450 ممبران کو دیکھے جو اس وقت پارلیمنٹ کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. صرف اگر یہی لوگ ٹھیک ہو جائیں، جتنی کرپشن ہر لیول پہ لے کے ہر طرح سے یہ کرپشن چل رہی ہے، وہ کرپشن ختم ہو جائے. جس کا دعویٰ صرف کرتے ہیں ریاست مدینہ کا، وہ حقیقت میں ریاست مدینہ بن سکے. تو میں مشکور ہوں اپنے بھائی کا عبداللہ کا. کیمرہ مین حارث کے ساتھ فرید احمد، نئی خبر، لاہور.